سب سے پہلا جرم یہ ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ جنتی جنت میں رہ کر جہنمیوں سے پوچھ رہے ہیں فی جنت یتساءلون عن المجرمین، بتاؤ کیا چیز تمہیں جہنم میں لے آئی ہے؟ سوالات کر رہے ہیں۔ ما سالککم فی سقر، کس نوعیت کی وجہ سے تم آئے ہو؟ قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین، پہلے وہ کہیں گے کہ ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے، پھر وہ کہیں گے کہ ہم جو ہے وہ مسکین کو کھانا نہیں دیتے تھے۔ نمازیں نہ پڑھنا، روزے نہ رکھنا، ترک کرنا، یہ کوئی عام جرم نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں بھائی جس نے پڑھ لی، جس نے نہیں پڑھی نہیں پڑھی، جس نے روزے رکھ لیے تو رکھ لیے، نہیں رکھے تو نہیں رکھے۔ بھئی یہ کوئی نفلی عبادت تو ہے نہیں کہ انسان یہ سوچ کر بیٹھا ہوا بھئی مرضی ہے، پڑھ لی تو پڑھ لی، نہیں پڑھی تو نہیں پڑھی۔ پھر یہاں نہیں، آگے کہتے ہیں وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، پھر وہ اور بات کریں گے کہ ہم بےہودہ فکر والوں کے ساتھ بیٹھ کر سوچتے تھے، ادھر کی ہانکتے رہتے تھے۔ تیسرا جرم یہ ہے ان کا۔ چوتھا جرم کیا ہے؟ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، یہ کہیں گے کہ چوتھا جرم ان کا یہ ہے کہ ہم انصاف کے دن کو جھٹلاتے رہے، کیا ہے قیامت، دیکھا جائے گا، یہ کہتے ہیں۔ یہاں تک کہ حتی اتانا الیقین، یہاں تک کہ موت نے ہمیں آ لیا۔ یہ چار جرم سبب ہیں ہمارے جہنم میں جانے کے، یہ جہنمی کہہ رہے ہیں۔ وہ پوچھ رہے ہیں جہنم میں کیوں گئے تھے؟ پہلا جرم کیا تھا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے۔ دوسرا جرم کیا ہے کہ ہم مسکین کو کھانا، غریب کو کھانا، اپنے مال میں سے جو ہے وہ ہم غربا کا حصہ نہیں نکالتے تھے۔ سورۃ ماعون کے اندر بڑا کمال کا نقشہ کھینچا ہے، ارأیت الذی یکذب بالدین، بھلا دیکھو تو اسے جو دین کو جھٹلاتا ہے۔ فذلک الذی یدعو الیتیم، یتیموں کو دھکے دیتا ہے۔ یہ اہمیت یہ بتائی، پہلے بتا دی بھئی یہ انسان کی کیفیت ہے۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، مسکینوں کو کھانا دینے نہ خود دیتا ہے نہ کسی کو رغبت دیتا ہے۔ فویل للمصلین، پھر نمازیں چھوڑے بیٹھے ہیں۔ ایسے نمازیوں کی خرابی ہے جو اپنی نمازیں بھولے بیٹھے ہیں۔ فویل للمصلین، ایسے نمازیوں کی خرابی، نمازیں بھول کر بیٹھے، او ہو بھول گیا میں نماز پڑھنے کی۔ قیامت کے دن میرا رب فرمائے گا کہ جو بندہ اپنی بخشش چاہتا ہے میں بخشتا ہوں، آؤ آج سجدہ کرو اور بخشے جاؤ۔ ایک سجدے پہ نا بخشش، بڑی آسانی سے بخشے جاؤ گے۔ بخشے چاہیے یا اللہ بخشے چاہیے گا، سجدہ کرو بخشے جاؤ۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، اس دن ان کی کمر تختہ بن جائے گی۔ اب یہ چاہیں گے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں، لیکن اس دن یہ سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ فلا یستطیعون، اس دن یہ من سے نہیں ہوگا کیونکہ کمر ان کی تختہ ہو جائے گی۔ دنیا میں سجدہ کیا نہیں، آج جھکنا چاہتا ہے تو خدا کے آگے سر جھکا، سر پھروں کا سر جھکے، تو آ سجدہ کر، اس کو منا۔ اس دن سجدہ نہیں ہو سکے گا۔ یہاں یہ کہا قالوا لم نک من المصلین، پہلا جرم گنواتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ بے نمازی تو کلیجہ تھام کے سنے، اس کی نحوست ہی بڑی ہے۔ یہ بے نمازیوں کی نحوست ہی ہے کہ آج امن سکون برباد ہو گیا ہمارا۔ ایک پیغمبر ہیں جن کا نام ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ آپ کا گزر ہوا ایک مقام سے آگے ایک پہاڑ دیکھا، پہاڑ کی وادی کے اندر دیکھا کہ ایک شاندار بستی
شاندار جو ہے وہ مخلوق آباد ہے، وہاں خوبصورت چشمے ہیں، وہاں پھل ہیں، پھول ہیں، خوبصورت فربا جانور ہیں، بہترین چشمے ہیں، لوگ خوشحال ہیں، جنگل بیابان میں پہاڑ میں رہنے والے لوگ خوشحال ہیں، زمینیں ان کی اشاد آباد۔ عیسیٰ علیہ السلام نے وہاں کے لوگوں کو دیکھا، بڑے خوش ہوئے، لوگ نیک ہیں، نمازی ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، عبادت میں مشغول ہیں، اللہ نے ان کو کتنی نعمتوں سے نوازا ہوا ہے، خوشحال رکھا ہوا ہے ان کو۔ بس یہ جہاں سے گزر گئے، 3 سال کے بعد پھر گزر ہوا، 3 سال کے بعد جب اس وادی سے گزرو، بھائی وادی دوبارہ جاؤں دیکھوں تو صحیح، خوشحال بہترین وادی، کہتے ہیں سیر کے لیے وَتُسِيرُ فِي الْأَرْضِ، اللہ کی زمین پر سیر کرو۔ تو دوبارہ وہ سیر کی نیت سے وہیں سے چلتے ہوئے جب گئے تو دیکھا چشمے خشک ہو گئے ہیں، سبز باغات ختم ہو گئے ہیں، جانور ختم ہو گئے، مکانات کھنڈرات بن چکے ہیں، کچھ نہیں رہا، کچھ بھی نہیں رہا۔ اللہ کی بارگاہ میں عیسیٰ پیغمبر عرض کرنے لگے، مولا 3 سال پہلے میرا گزر ہوا، یا اللہ میں نے اس بستی کو بڑا شاد و آباد دیکھا، اس کے کھیت کھلیان کو میں نے بڑا خوبصورت دیکھا، یہاں کے جانور انسان بڑے خوشحال دیکھے، یا اللہ کیا ہوا ہے اس کو؟ آج ویرانگی ہے، کوئی بندہ نظر نہیں آ رہا، نہ پھول ہے، نہ پھل ہیں، نہ چشمے ہیں، نہ جانور ہیں، نہ انسان ہیں، نہ سبزے ہیں، نہ پھل ہیں، نہ باغات، کچھ بھی نہیں۔ یا اللہ اس کو نظر لگ گئی ہے کسی کی، کسی نے جادو کر دیا ہے، یا اس پر کسی لشکر نے حملہ کیا ہے کہ اس علاقے کو تباہ و برباد کر دیا ہے، ہوا کیا ہے؟ سبب دریافت کرنے کے لیے رب کی بارگاہ میں پیغمبر نے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ ہوا کیا اس علاقے؟ حضرت جبریل علیہ السلام رب کے حکم سے حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے، یا روح اللہ، نہ تو اس کو کسی کی نظر لگی ہے، نہ تو اس بستی پر کسی نے جادو کیا ہے، نہ اس علاقے پر کسی نے یلغار کی ہے، حملہ کیا ہے، بس ایک بے نمازی شخص نے ان کے چشمے سے منہ دھو لیا تھا، اس نے منہ دھویا، چشمے خشک ہو گئے، زمینیں ویران ہو گئی، سبز باغات سوکھ گئے، جب چارہ نہیں ملے گا تو جانور ہڈیوں کا خول بن جاتے ہیں۔ یہ سبب بنا ہے ان کی بستی کی ویرانگی کا۔ یہ علاقہ اس لیے ویران ہو گیا ہے کہ یہاں ایک بے نمازی نے منہ دھو لیا تھا، باقی کوئی جادوگر نہیں گزرا، کسی کی نظر نہیں لگی، انہوں نے کوئی عمل بد نہیں کیا جس کی نحوست سے ان کو ویران کر دیا گیا ہے۔ یہ پہلا جرم تھا جہنمیوں کا، جو کہہ رہے ہیں، انہوں نے پوچھا نا، ما سالککم فی سقر فی جنت یتساءلون عن المجرمین ما سالککم فی سقر۔ جنتی اس دن جہنمیوں سے پوچھ رہے ہیں، کون سی چیز تمہیں جہنم میں لے آئی ہے؟ قالوا لم نک من المصلین، کیا سبب بنا جہنم میں جانے کا؟ نماز نہیں پڑھتے تھے، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور مسکینوں کو کھانا نہیں دیتے تھے۔ بڑا اللہ نے مال دیا ہے، بہت کچھ نوازا ہے، مگر نہیں، صحت اچھی ہے مگر پھر بھی بے نمازی۔ اللہ نے طاقت دی ہے، وقت بھی ہے، سب کچھ ہے، مال بھی ہے، نہ تو یہ نمازیں پڑھتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتا ہے، نہ یہ جھکتا ہے، نہ یہ اپنے بھائیوں کا، بہنوں کا، غریبوں کا لحاظ خیال رکھتا ہے، نہ۔ اب مسئلے پوچھتے پھر رہے ہیں،
میری بہن غریب ہے، میں اس کو زکوٰۃ دے سکتا ہوں، میں اس کو فطرہ دے سکتا ہوں، میرا بیٹا غریب ہے اس کو، یہاں تک یہ بھی ہیں سوالات پوچھ رہے ہیں۔ بیوی امیر ہے تو شوہر غریب ہے، بیوی شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے، یہ سوالات بھی ہو رہے ہیں۔ میں کہ اپنے گھر چ صدقے زکوٰۃ بس دیتی جاؤ جی، ہاں جی، کیا غریب کا خیال رکھنا ہے؟ اب بیوی شوہر کو دے دے، شوہر بیوی کو دے دے، ہو گیا جی کام۔ مال کا میل ہے زکوٰۃ، کیا ہے؟ مالدار کے لیے مال کا، اچھا کئی بیچارے پھر حقدار بھی ہوتے ہیں زکوٰۃ لینے کے، بھائی یہ کوئی زکوٰۃ کا مال تو نہیں ہے، تجھے اس سے کیا سروکار ہے؟ تو حقدار ہے، تجھے اس نے دے دیا، تیرے لیے میل نہیں ہے۔ مالدار اپنا مال پاک کرے گا تو اس کے مال کی پاکیزگی اور طہارت اسی کا نام ہے کہ وہ مال سے زکوٰۃ نکالے۔ سود کھاتے ہوئے بندہ کسی سے نہیں پوچھتا، زکوٰۃ کا مال دے دے تو پوچھتا پھرتا ہے، بھئی زکوٰۃ کا مال تو نہیں ہے، جھوٹ بول کے ڈیوٹی پوری نہ کر کے ناجائز حرام تنخواہ لے کے خود کھا رہا ہے، بچوں کو کھلا رہا ہے، لیکن زکوٰۃ کوئی دے دے تو کہتا ہے نہیں یار میں زکوٰۃ نہیں لے سکتا، اور تیرا بیڑا غرق ہو جائے، اس سے بہتر ہے زکوٰۃ کھا، حرام کھانے سے بہتر ہے زکوٰۃ کھا، تیرے اوپر لگتی ہے، نئے نئے مسئلے نکال کر بیٹھے ہوئے۔ مالدار جن کو اللہ نے مال دیا ہے نا، وہ میں کہتا ہوں بتائیں نہیں میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، یہ بتانا ضروری نہیں ہے، پتہ نہیں کس نے بتایا کہ بتاؤ ان کو، بتانا وہاں ضروری ہے جہاں سداد کا خدشہ ہو۔ سید کو سداد کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، چونکہ سداد اعلی گھرانہ، سیدوں کا اعلیٰ گھرانہ ہے، وہاں خمس کا حکم ہے۔ یہ تو کبھی نہیں آ کے پوچھا بھائی خمس کا کیا حکم ہے، خمس کیسے نکالوں، سداد کے لیے میرے مال میں سے کیا حق بنتا ہے، یہ کسی نے نہیں پوچھا مجھ سے آ کر، پوچھتے پھر رہے ہیں زکوٰۃ بہن کو دے دوں، یعنی پورا سال تو نے بہن کی خبر گیری نہیں کی، آج تجھے بہن یاد ہے جو زکوٰۃ دینی ہے۔ اور خدا کے بندو یہ تو بڑے شرم والی بات ہے، پورا سال ہم نے عیش و عشرت کے ساتھ کھانے کھائے، کپڑے پہنے، اپنی مرضی کی جو ڈشیں منگوائیں، کھائیں پکائیں، مرضی کی پوشاکیں پہنی، عیش و عشرت کی ہم نے زندگی گزاری پورا سال کے بعد چونکہ مال کی زکوٰۃ دینی تھی، لوگ تانے دیتے ہیں کتنا بڑا مالدار ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، زکوٰۃ نہیں نکالتے آپ، شرم کے مارے یہ زکوٰۃ دے رہا ہے، بتاتا پھر ہے یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں، یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں۔ میں کہتا ہوں کسی غریب کی مدد تو نہیں کر رہے آپ، یہ مدد نہیں ہے، یہ تو آپ پر فرض ہے جو آپ دے رہے ہیں، اس کو بتاؤ نہیں کہ میں تمہیں زکوٰۃ دے رہا ہوں، اسے بتاؤ ہی نہیں میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، ہو سکتا ہے اس کو اس بات پر شرمندگی ہو۔ اچھا کھاتا پیتا شخص بھی جو ہے وہ غریب ہو جاتا ہے، نہیں ہو جاتا؟ پچھلی حکومتوں میں بڑی بڑی مارکیٹیں، بڑی بڑی دکانوں کے مالک روڈوں پر بیٹھ کر احتجاج کر رہے تھے، کئیوں نے خودکشیاں کر دیں، ہوا کہ نہیں ہوا؟ یا ایک سال دینے والے تھے یا ایک سال لینے والوں میں سے تھے، یا دنیا میں بانٹ رہے تھے یا لینے والوں کی لائن میں لگے ہوئے تھے، یا لائنیں لگوائے ہوئے تھے یا لائنوں میں کھڑے تھے۔ وہ بابا جی فرمایا کرتے سر منگ پناہ محمد بخشا بے پرواہ جنابوں، متا کوئی گل اولی نکلی رد ہو جائیں اس بابوں، کیا پتہ ہے آج تو سخی ہے، آج تو دینے والا ہے، ہو سکتے کل فقیر ہو لینے والوں میں کھڑا ہوا ہو۔ تیرے مالدار ہونے پر تیرا کوئی کمال نہیں ہے، کسی کے غریب ہونے پر اس کا جو ہے نا کوئی جرم نہیں ہے، یہ میرے رب کی طرف سے امیری اور غریبی ملی ہوئی ہے، سمجھ رہے ہیں، یہ میرے رب کی طرف سے ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا کرے۔ پہلی بات یہ تھی وہ کہہ رہے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، بے نمازی کی میں بات کر رہا تھا۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بے نمازی کی نحوست 40 گھروں تک سرایت کرتی ہے۔ کتنے گھروں تک نحوست جاتی ہے؟ آپ کیا سمجھ بیٹھے ہیں کہ آپ کے گھر میں نحوست نہیں ہے، رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، برکتیں نازل ہو رہی ہیں؟
40 گھر. امام غزالی نے اس کی آگے بڑی تفصیلی گفتگو لکھی. انہوں نے کہا کہ 40 دائیں طرف، 40 بائیں طرف، 40 پیچھے، 40 آگے، 40 گھر. یہ نحوست جاتی ہے. اچھا یہ تو جاتی ہے ایک بے نمازی کی نحوست، جو پورا محلہ ہی بے نمازی ہو. قالوا لم نکن من المصلین، اوے جہنمیو تمہارا کون سا جرم تمہیں جہنم میں لے آئے؟ وہ کہتے ہیں نماز نہیں پڑھتے تھے. کیا نہیں کرتے تھے؟ لوگ سمجھتے ہیں جس نے پڑھ لی تو پڑھ لی ماشاءاللہ، جس نے نہیں پڑھی نہیں پڑھی. لوگ سمجھتے ہیں لوگ شاید نماز پڑھتے ہیں اور روزی میں برکت کے لیے. اچھا نماز پڑھنے سے روزی میں بھی برکت ہوتی ہے، عمر میں بھی برکت ہوتی ہے، اور نماز انسان کو بے حیائی اور برائیوں سے بھی بچاتی ہے. بارگاہ رسالت میں ایک شخص کے بارے میں کہا گیا، یا رسول اللہ یہ فلاں بندہ ہے نمازیں پڑھتا ہے مگر عادت بد بھی ہے، اس میں چوریاں کرتا ہے. حضور نے فرمایا ان قریب اے میرے صحابہ آپ دیکھو گے کہ یہ شخص اپنے اس گناہ سے باز آ جائے گا، کیونکہ یہ جو نماز پڑھتا ہے نا ان قریب نماز اسے گناہ سے روک دے گی. ان قریب پڑھنے والا ہو نماز، جب نماز ہی چھوڑ دی. ہاں جی دوسری میں بات کر رہا تھا کہ اور یہ مسکینوں کو کھانا نہیں دیتے. کتنے ہم سخی ہیں، کتنا دوست یار آ جائے نا تو اتنا خرچ کرتے ہیں حساب کوئی نہیں ہوتا. میں بل دے دیتا ہوں، کیوں پریشان ہوتے یار؟ چلیں میں یار آج میرا جی چاہ رہا ہے میں تمہیں کھانا کھلا کے لے آؤں. کبھی بھائیوں کو نہیں پوچھا، کبھی بہنوں کو نہیں پوچھا، خاندان میں کبھی کسی کی خبر گیری نہیں کی، دوستوں کو بلا بلا کے افطاریاں کروا رہا ہے. میں یہ نہیں کہتا بھائی یہ کام آپ غلط کر رہے ہیں کہ کیوں دوستوں کو بلا کے افطاریاں کروا رہے ہیں. میں کہتا ہوں دوستوں کو بھی افطاریاں کروائیں، لیکن یار کم از کم اپنے بہن بھائیوں کا، رشتہ داروں کا بھی تو خیال کریں نا. یہ بھی تو ضروری ہے. صرف مال کا میل ہی بھیجنا ہے، صرف زکوٰۃ ہی بھیجنی ہے. اب مسئلے پوچھ رہے ہیں یار یہ بات نہیں ہے کہ دے سکتے ہیں نہیں دے سکتے، پورے سال میں آپ نے خبر گیری نہیں کی، آپ اس کے بھی مجرم ہیں. قیامت کے دن آپ سے پوچھا جائے گا، اس دن جہنمیوں سے پوچھا جائے گا کون سی شے تمہیں جہنم میں لے آئی ہے؟ وہ کہیں گے مال ہمارے پاس بہت تھا لیکن ہم حقداروں کی خبر گیری نہیں کرتے تھے، بے جا مال اڑانے والے بہت ہیں. اور رب نے ان کے لیے کیا کہا؟ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ. اور فضول نہ اڑاؤ، فضول خرچ کرنے والے شیاطین کے بھائی ہیں. یہ کام میں مسلمان بڑھ چڑھ کے آ گئے. بےہودہ فکر کرنے والوں کے ساتھ، بےہودہ سوچ رکھتے تھے، ان کے ساتھ بیٹھتے تھے. یہ تیسری بات تھی، برے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر ادھر ادھر کی ہانکنا، بڑی باتیں کرنا، باتیں ہم سے ساری کروا لو، دنیا جہان کی باتیں ہم سے کروا لو، دینی مذہبی باتیں. ایسے لگتا ہے جیسے مفتی ہے یہی، وقت کا مجدد یہی ہے، شریعت کے مسئلے میں ٹانگ یہی اڑائے گا. میرا گمان یہ ہے، میرا خیال یہ کہ یہ مسئلہ ایسے ہونا چاہیے. میں کہتا ہوں کہ نے مفتی بنایا بھائی مجتہد بن کے بیٹھے. میرا خیال یہ ہے، میرا خیال یہ ہے کہ یوں ہو جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا. میں نے کہا وڈا مفتی نہیں بانا، جڑے مفتی نے جنہاں دا جڑا کام ہے انہاں نو کام کران دے. اب باپ بیٹے کو، بیٹا باپ کو زکوٰۃ دے ہی نہیں سکتا. اب یہ مسئلہ پوچھ کر آ گیا، پوچھتے تو ہے نہیں کسی داڑھی والے سے. اس نے کہا میری عقل یہ کہتی ہے. ہمارے ہاں جس نے داڑھی رکھ لی وہ مجتہد بن گیا، وہ بڑا مفتی بن جاتا ہے، متقی پرہیزگار ہے یہی. اس نے کہا کسی نے مسئلہ پوچھ رہے ہو میں نے نہیں بتایا تو یار یہ کیا کہے گا، اس کو کسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہے. میں کہتا ہوں یہ بہتر ہے کہ یہ کہے کہ اس کو پتہ نہیں ہے، اس سے بہتر ہے کہ تو کوئی مسئلہ غلط بتائے اور وہ عمل کرے اور وہ گناہ جاریہ تیرے عمل میں لکھا جائے. اور چوتھی بات کیا تھی کہ انصاف کے دن کو جھٹلاتے ہیں. انصاف کے دن کو جھٹلاتے رہے، قیامت کے دن کو جھٹلاتے رہے، یہاں تک کہ موت آ گئی، موت آ پہنچی. ابراہیم تیمی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے کہ ابراہیم تیمی اگر میں تجھے تصورات کی دنیا میں جہنم میں لے جاؤں
پھر آنکھیں بند کر کے کہتے چل میں تجھے پھر جہنم کی سیر کروا کے لاتا ہوں۔ خیالات، سوچ فکر بیٹھے ہوئے، بھئی کوئی جہنم بھی ہے۔ کبھی آپ اور میں بھی سوچیں آنکھیں بند کر کے، یار جہنم ہے، سنا ہے آگ جلتی ہے اس میں، کافروں کو اس میں رکھا جائے گا، ابو جہل کو اس میں ڈالا جائے گا، عتبہ شیبہ کو اس میں ڈالا جائے گا، فرعون نمرود حامان کو اس میں ڈالا جائے گا، قارون کو اس میں ڈالا جائے گا، شداد کو اس میں ڈالا جائے گا، دنیا کے کافر اس میں ہوں گے، بے نمازی بھی اس میں ہوں گے، ہاں جی وہ بےہودہ فکر کرنے والے بھی ہوں گے، اور اللہ نے مال دیا ہے، مال کو درست خرچ کرنے والے، مسکینوں کا خیال کرنے والے، نہ کرنے والے، وہ بھی اس کے اندر ہوں گے۔ یہ خیالات کریں۔ وہ تصور میں بیٹھ گیا، کہنے لگا کہ تو جہنم میں ہے، وہاں کے پھوہڑ دار کانٹے دار خوراک کھا رہا ہے، اور تجھے تم میں سے کڑوی خوراک دی جا رہی ہے، اور جو ہے وہ زہریلی خوراک جس سے آنتیں تیری گل رہی ہیں، اتنا تجھے جو ہے وہ گرم پانی، زہریلا پانی پلایا جا رہا ہے، پیپ والا پانی پلایا جا رہا ہے۔ یہ تصور کرتے پھر کہنے لگے میرے نفس بتا، ابراہیم تیمی کے نفس بتا کہ تجھے اس مقام میں رہنا گوارا ہے یا یہاں سے نجات چاہتا ہے؟ تو نفس فوراً کہنے لگا ابراہیم تیمی کون بھلا اس میں خوش رہ سکتا ہے؟ یہ بھی کوئی خوشی کی جگہ ہے، یہ بھی کوئی رہنے کی جگہ ہے، یہ بھی کوئی کھانے کی خوراک ہے، یہ بھی کوئی پینے کا پانی ہے۔ پھر کہنے لگے ابراہیم تیمی ذرا آ تجھے جنت کی سیر کروا کے لاؤں، وہاں آرام دہ گدیلے بستر بچھے ہوئے ہیں، وہاں جو ہے وہ جنتی پھل ہے، وہاں جنت میں نہریں ہیں، وہاں شراب ہے، وہاں دودھ ہے، وہاں ٹھنڈا پانی ہے، وہاں نہریں ہیں، وہاں پھل باغات ہیں، وہاں بنگلے مکانات ہیں، آرام کی زندگی ہے۔ اب بتا تجھے یہ پسند ہے کہ نہیں ہے؟ نفس کہنے لگا کہ یہی تو مجھے پسند ہے۔ کہنے لگا آ پھر تجھے دنیا میں لے چلتا ہوں، اپنا محاسبہ یہ ہے، چل پھر میں تجھے دنیا میں لے چلتا ہوں، دونوں چیزیں تیرے سامنے ہیں، یہ بھی انیل یمین وانی شمال، ہاں جی دائیں بائیں جدھر مرضی آئے پھر چن لے، جو مرضی آئے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور ہاں جو کچھ تم نے آگے بھیجا ہے تمہیں وہی ملنا ہے، پورا پورا۔ اب بتا تو آگے کیا بھیجنا چاہتا ہے، کون سا عمل بھیجنا چاہتا ہے، جنت میں جانے والا یا دوزخ میں جانے والا؟